یہ شہر کا ایک خوبصورت ریسٹورینٹ تھا جس کا ڈائننگ ہال برقی کمکموں اور مہنگے ترین فانوسوں سے جگمگا رہا تھا۔ مختلف میزوں پر لوگ بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ اتنے میں ایک نوجوان ہال میں داخل ہوا جس نے ایک بوڑھے شخص کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ بوڑھا شخص کافی آہستہ چل رہا تھا اور اس کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اپنی عمر کے تقریباً 6-7 دہائیاں گزار چکا ہے۔ بوڑھے شخص کے پیچھے باقی فیملی بھی ہال میں داخل ہو گئی۔ ایک ویٹر ان کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھا اور انہیں ایک ٹیبل پر بٹھا دیا۔ ساری فیملی خوش گپیوں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں کھانا آ گیا۔ جوان نے چمچ پکڑ کر والد کو کھانا کھلانا چاہا لیکن اس نے مسکرا کر منع کر دیا اور خود ہی کھانے لگا۔ کمزوری کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جس کی وجہ سے ہر نوالے سے کچھ خوراک اس کے کپڑوں پر گر رہی تھی۔ ہال میں موجود لوگ یہ منظر دیکھ کر عجیب منہ بنانے لگے اور سرگوشیوں میں بوڑھے شخص کی بدسلیقی پر اسے کوسنے بھی لگے، لیکن جوان ان سب سے بے نیاز کھانے میں مصروف تھا اور وقفے وقفے سے اپنے والد کے ساتھ مسکرا کر باتیں بھی کر رہا تھا۔ جب کھانا ختم ہو گیا تو جوان نے باقی فیملی کو وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور والد کو ہاتھ سے پکڑ کر واش روم کی طرف لے گیا۔ 3 منٹ بعد ان کی واپسی ہوئی۔ بوڑھے شخص کے لباس پر جہاں جہاں خوراک گری تھی وہ جگہ دھلی ہوئی تھی اور وہ بیٹی کی طرف دیکھ کر بڑے فخر کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ جوان نے بل ادا کیا اور فیملی سمیت اٹھ کر جانے لگا۔ ابھی وہ ہال کے دروازے کے پاس ہی پہنچا تھا کہ ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی، "جوان، تم کچھ بھول رہے ہو۔" اس نے پیچھے مڑ کر اپنی میز کی طرف دیکھا، پھر اپنا موبائل اور پرس بھی چیک کیا۔ سب کچھ ٹھیک تھا۔ "جی نہیں سر," جوان نے مسکرا کر کہا، لیکن اجنبی شخص پھر بولا، "نہیں، تم ٹھیک نہیں کہہ رہے، تم ایک چیز چھوڑ کر جا رہے ہو۔ تم یہاں موجود ہر بچے کے لیے ایک مؤثر پیغام چھوڑ کر جا رہے ہو کہ اپنی والدین کی عزت کیسے کرنی ہے۔ تمہارا یہ فعل یہاں موجود ہر بوڑھے انسان کے لیے ایک بھرپور امید ہے کہ ان کی اولاد ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی۔" یہ کہہ کر اجنبی زوردار انداز میں تالیاں بجانے لگا، جبکہ وہ لوگ جو کچھ وقت پہلے بوڑھے شخص کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر تنقید کر رہے تھے ان کی سر شرمندگی سے جھک چکے تھے۔